السلام علیکم السلام علیکم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ عمل کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے تب جب جو ہے خیال کی اصلاح کی جائے گی۔ خیال سے مراد ہماری سوچ، تھنکنگ، فکر اور نیت، جس کا تعلق جو ہے غائب سے ہوتا ہے، نظر نہیں آتی۔ نیت کسی نے آج تک دیکھی نہیں ہے، وہ اندر سے ہے، باطن سے ہے اس کا تعلق، ٹھیک ہے، مطلب غائب سے تعلق ہوتا ہے خیال کا، فکر کا اور نیت کا۔ تو ان غائب کی چیزوں کا اگر احاطہ کر لیا جائے اور انہیں درست کر لیا جائے تو پھر نظر آنے والا عمل جو ہے بظاہر دکھنے والا جو عمل ہوتا ہے، جو ہم پریکٹیکلی کر لیتے ہیں، وہ درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمل کی اصلاح سے پہلے خیال کی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکشن ریفارم آفٹر دا ریفارم آف تھاٹ از پاسبل، ٹھیک ہے۔ ایکشن ریفارم مطلب کہ عمل کی اصلاح، جو ہمارے اعمال ہیں زندگی میں ابھی۔ تو اب خیال کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اور کس لیے کیا محنت کرنی ہوگی، یہ اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں اللہ سے یہ دعا جو ہے ہر بار مانگنا جو ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ دکھا یا چلا، یہ ہم ہر نماز میں اور جو ہے ہر ٹائم ہم رب سے یہ دعا کر دیتے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس کی ضرورت کیوں ہے، مطلب ہر بار رب سے کہنے کی ضرورت کیوں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بار رب سے کہنا کافی ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچتے ہیں، تو یہ جو انسان ہے یعنی ہم لوگ جو ہیں چاہیے کہ یہ کم یہ کہ ہم بار بار رب سے یہ دعا مانگیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم مانگ رہے ہیں ہر نماز میں مانگتے ہیں اگر، تو یہ اس کو اور روٹین میں اس کو زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے، مطلب بار بار رب سے یہ دعا مانگیں اور اللہ سے بار بار شیطان کی پناہ مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی سوچ جو ہے، تھنکنگ پروسیس جو ہے ہمارا سوچنے کا جو عمل ہے یہ ایک فیصلہ ہونے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، سوچ جو ہے، کیونکہ یہ نفس ہے اور نفس کبھی ایک فیصلہ ہونے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ نفس ایسی شے ہے اور نفس ایسی عیار شے ہے جو آخری دم تک، آخری سانس تک انسان کے بڑے بڑے جو ہے عبادت گزاروں کو ڈس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے خیال کی اصلاح کی درستگی کے لیے کوئی ایک فارمولہ ہونا چاہیے، مثلا آپ کوئی ایک کام کریں گے ہمیشہ باوضو رہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ سوچ ٹھیک ہو جائے گی، ہماری سوچنے کی جو عمل ہے وہ درست ہو جائے گا۔ کوئی ایک جو ہے تسبیح لے لیں، اس پہ ذکر شروع کر دیں، تسبیح بے شک نمائش کی ہو، ریاکاری ہی صحیح ہو، اب تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، چلیں وہ ریاکاری سمجھیں یا لوگ ریاکاری ہی سمجھیں، تب بھی سوچ پر فرق پڑ جائے گا۔ کوئی ایک نقطہ یا ایک لفظ وظیفے کے طور پر پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، تو خیال کی اصلاح ہو جائے گی، سوچ کی اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بس انگلی کے ایک اشارے سے جو ہے خیال درست ہو جائے گا آپ کا۔ اس طرح آپ ایک راستے پر چلتے جائیں گے، اور ایک بات آپ سوتے وقت یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین میرے خیال کی اصلاح فرما، ٹھیک ہے۔ عمل کی اصلاح سے پہلے خیال کی اصلاح بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، سوچ کی جو اصلاح ہے وہ بہت ضروری ہے، فکر کی جو اصلاح ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ خیال اگر درست نہ ہو تو بظاہر عمل صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ صحیح ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اگر خیال فکر درست نہ ہو تو عمل کسی صورت درست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات خیال، فکر، نیت کی ہے، جس کا تعلق غائب سے ہے، جو کہ نظر تو نہیں آتی ہمیں، یہ تینوں چیزیں تو روح سے، نفس سے باقاعدہ جڑی ہوئی ہیں یہ شاء، ٹھیک ہے، اشیاء جو ہمارے عمل کو بظاہر درست رکھنے والے کو درست ہونے نہیں دیتا، تو یہ کیا شے ہے، یہ نفس ہے۔ اب رب سے نماز یا کوئی بھی عبادت کرتے وقت یہ نیت رب سے کیا کریں کہ یا اللہ مجھے جو ہے
میں ظاہر اور باطن دونوں سے تیری عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ظاہر کی عبادت یہ ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے کی گئی عبادت، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نفل، ذکر، اذکار، یہ ظاہری عبادت ہوگی. ٹھیک ہے. اور باطن کی عبادت جو ہوگی وہ میں ہماری نیت، فکر اور خیال کی اصلاح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارا خیال جو ہے وہ، ہماری سوچ جو ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے. تو یہ آج ہم جوانوں کا، اور بہت جوان کیا بزرگ کیا مطلب تقریباً ہر کسی کا، مسلمان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے آج کل کے، کہ اسے نماز میں اس کا دھیان نہیں لگ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کا حل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جس نے آپ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آپ کو یہ خیال آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم اسے جھڑکتے ہیں یا جھٹکتے ہیں، اس خیال سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس یہی تمہارے اندر واضح ایمان ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو جب خیال آئے تو فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. مطلب خیال آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں اگر، یا کاروبار کے خیال آتے ہیں، یا کوئی اور فکر ستاتی ہے آپ کو، تو آپ جو کوشش کریں گے اس سے نکلنے کی، وہ اصل میں ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کوشش آپ نے کرتے رہنا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسی سوچ میں پوری نماز گزار دیں. ٹھیک ہے. آپ نے جب آپ کو ایسا کوئی خیال آئے آپ اس خیال سے نکلنے کی کوشش کریں. تو یہ ہمارے واضح ایمان کی نشانی ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا. ٹھیک ہے. تو آپ رب سے نماز میں یہ دعا کیا کریں اور اس نیت سے عبادت کریں کہ یا اللہ میں ظاہر اور باطن دونوں سے آپ کی عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ظاہر کی عبادت جو میں نے آپ کو بتا دی، نماز کو، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہم کرتے ہیں، اور باطن کی عبادت ہماری سوچ، فکر اور نیت کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بہت سے میرے جیسے نالائق لوگوں کو ایک بات بتاتا جاؤں، کیونکہ جس بات کو میں سمجھ نہیں سکا پہلے، تو میں جانتا ہوں میرے جیسے اور بھی بہت سے ہوں گے جنہیں خیال سے مراد یا خیال کیا چیز ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. خیال سے مراد ہماری سوچ ہے، تھنکنگ ہے، تھنکنگ پروسیس ہے، جو ہم ہر ٹائم کسی نہ کسی، اس کو مائنڈ میسٹربیٹنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ہر ٹائم ہم سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس کے تحت ہم اپنی زندگی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بزنس مین بننا ہے، تو میں اسی حوالے سے اپنے کاروبار کی سوچ میں، فکر میں لگا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو میں ڈاکٹر بننے کے لیے اسی فکر میں، اسی سوچ کے مطابق اپنا ہر عمل کرتا رہوں گا پوری روٹین میں دن کی. ٹھیک ہے. اور پھر ہماری سوچ میں فکر کا جذبہ جو ہوتا ہے، جس کے تحت ہم اپنا وقت 1 منٹ بھی زیادتی کو 1 منٹ کی زیادتی برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اپنی توجہ، فوکس اپنے مقصد کو دیتے ہیں جو ہم نے بنایا ہوتا ہے، مطلب ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا یا بزنس مین بننا. ٹھیک ہے. تو اب میں اس میں نیت کیا اور کہاں شامل ہے؟ نیت یہ کہ ہم ڈاکٹر ہمیں بننا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے یا ڈاکٹر بننا ہے، یا کہ آپ نے فلاں کزن، فلاں برادری کا بچہ ڈاکٹر بنا اور یورپ امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گیا، یہ نیت ہے. ٹھیک ہے. دونوں صورتیں نیت کی ہیں. مطلب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یا کہ اپنے آپ کو خود دنیا میں سیٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. یہ دونوں صورتیں نیت کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس نیت کو آپ نے درست کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب 35-40 سال کی عمر کے درمیانی حصہ میں جب ہم میں سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، یعنی کامیاب ہو جاتا ہے MBBS اور اسپیشلائزیشن کر کے، اور پھر ہاؤس جاب کر کے فیلڈ میں کام کرنے اترتا ہے، تب تک یہ 40 سال کی زندگی، 35 سال کی زندگی سے ابو آپ کی لائف گزر چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب آدھی سے زیادہ زندگی آپ گزارے. ٹھیک ہے. تو ان ساری محنت کا انحصار کہ یہ ضائع ہو گئی ہے یا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری ویڈیو پہ بات کرتا ہوں.
ہے